اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے بازار میں موجود مقابلے کی ان تمام اقسام کا جن سے آپ کا اپنی معاشیات کی کلاس یا تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اصل زندگی میں سامنا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ہم تھوڑی کتابی زبان میں ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہم معاشیات میں اکثر بہترین مقابلہ، اجارہ داری، محدود مقابلہ وغیرہ جیسی اصطلاحات سنیں گے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی ان اقسام کی بات کریں، ہم پہلے سمجھیں گے بازار کی دو بنیادی اقسام کو: مصنوعات والا بازار اور وسائل والا بازار۔ مصنوعات والا بازار وہ بازار ہوتا ہے جہاں جو چیز بن رہی ہوتی ہے یا بک رہی ہوتی ہے وہ لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی مادی چیز ہو۔ بازار میں بکنے والی خدمات بھی اسی بازار کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کپڑوں کا بازار یا گاڑیوں کا بازار، یا پھر آ جائیں گی خدمات جیسے کہ وکیل کی خدمات۔ یہ سب کی سب آتی ہیں مصنوعات والے بازار کے حصے میں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگ استعمال کریں گے۔ یہ وکیل والی خدمات ذاتی یا پرسنل معاملات کے حوالے سے ہوں گی، کاروباری حوالے سے نہیں۔ اب یہاں پہ کچھ تو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ وسائل والا بازار کیا ہوتا ہے۔ یہ ان اشیاء کا بازار ہوتا ہے جو کہ دوسری چیزوں کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مزدوروں کا بازار، یا انڈے بیچنے والے کاروبار کا مرغیوں کا فارم، یا فیکٹری میں استعمال ہونے والی مشین ہے۔ لیکن چاہے ان دونوں میں سے جو بھی بازار ہو، ان کو تقریباً ایک ہی جیسی چیزوں پہ پرکھا جاتا ہے۔ مثلاً بازار میں کتنے کھلاڑی ہیں، ان کھلاڑیوں میں آپس میں کتنا فرق ہے، ان کا بازار میں موجود قیمت پہ کیا اختیار ہے، اور اس بازار میں داخل ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اسپیکٹرم بنا لیتے ہیں۔ اسپیکٹرم اس لائن کو کہتے ہیں جو کہ اپنے دونوں طرف کسی بھی چیز کی انتہائی حالتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ تو اس کے سیدھے ہاتھ کا انتہائی حصہ ہے وہ بازاری حالت جب ہمارے پاس بازار میں صرف ایک ہی کاروباری ہوگا یا ایک ہی کاروبار ہوگا اور بہت سے خریدنے والے ہوں گے۔ تو اس کے سیدھے ہاتھ کا انتہائی حصہ ہے وہ بازاری حالت جب ہمارے پاس بازار میں صرف ایک ہی کاروباری ہوگا یا ایک ہی کاروبار ہوگا اور بہت سے خریدنے والے ہوں گے۔ ہم کو یہاں اندازہ ہے کہ ایسی کاروباری حالت یا ایسے کاروبار کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اجارہ داری، یعنی وہ کاروبار جو کسی بھی بازار میں اکیلا ہوتا ہے، یا اس کی بازار میں پیش کی جانے والی اشیاء یا خدمات سب سے منفرد ہوتی ہیں۔ تو وہ کون سے حالات ہیں جو کہ بازار کی اجارہ داری حالت کی عکاسی کرتے ہیں؟ اجارہ داری والے بازار میں کسی بھی اور کاروبار کے لیے داخل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اجارہ داری کو شاید کہیں کہیں پہ غلط کہا جا سکتا ہو، مگر ان کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کچھ ممالک میں تو چند کاروباروں کو پیٹنٹس وغیرہ کی صورت میں اجارہ داری کی اجازت ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی دوائی بنانے والا کاروبار کسی وائرس کا علاج نکال لیتا ہے، اب حکومت اس کاروبار کو خود اجارہ داری کی اجازت دے گی اور دوسرے کاروباروں کو اس انداز کی دوا بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس کاروبار نے دوا بنانے میں جو پیسہ لگایا ہے وہ جلد از جلد اس کو پورا کر سکے۔ ہاں، یہ غیر قانونی تب ہو سکتا ہے جب کوئی کاروبار اپنی اس طاقت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے لگے۔ اب آتے ہیں دوسرے انتہائی معاملے پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں نئے کاروبار کے آنے پہ بہت زیادہ پابندی تھی، مگر یہاں بہت زیادہ آزادی ہے، بلکہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ بکنے والی چیزوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور اس بازار میں بہت سارے کاروبار اور گاہک پہلے سے موجود ہیں۔ اس والے بازار کو ہم اکثر پڑھا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں بہترین مقابلے والا بازار۔ اس بازار میں کاروباروں کو بازار میں موجود قیمتوں پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس طرف اجارہ داری میں یہ لوگ اپنی مرضی کی قیمت پہ کام کر سکتے ہیں۔ عام طور سے جب کسی چیز کو بہترین کہا جا رہا ہوتا ہے تو ایک خیالاتی تصور کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور بالکل یہی معاملہ ہے اس بہترین مقابلے والے بازار کا۔ ایسا کوئی بازار نہیں ہوتا جو کہ بہترین ہو، مگر ہاں کچھ قریب ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں مثال لیتے ہیں چینی کے بازار کی۔ یہ بازار ایک بہترین مقابلے والا بازار ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سے بیچنے والے ہو سکتے ہیں، اس میں بہت سے مختلف لوگ کام کر رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے
کہ خریدنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر اس بازار میں آنا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں آنے کے لیے چینی بنانے کے طریقے سے واقف ہونا ہوگا، اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں جاننا ہوگا، کوئی جگہ چاہیے ہوگی جہاں گنا اگایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس سب چیزوں کو سیکھا جا سکتا ہے اور گنا خود اگانے کے بجائے کسی ایسے کاشتکار کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے جو کہ گنا اگاتا ہو۔ یعنی کچھ مشکلات تو بے شک ہیں، مگر ایسی بھی نہیں ہیں جن پہ قابو نہ پایا جا سکے۔ تو اب ہماری مثال میں چینی آ گئی بہترین مقابلے والے بازار میں، تو اب بے شک بیچنے والا جو بھی چاہتا ہو یہ اس ہی قیمت پہ بکے گی جو بازار میں قیمت موجود ہے۔ اور ظاہر ہے ان دو انتہائی حالتوں کے بیچ میں کافی اور بھی بازار موجود ہوں گے۔ اجارہ داری سے کچھ قریب ہوتا ہے ہمارا وہ بازار جس کو ہم اولیگوپولی یا محدود مقابلے والا بازار کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کاروبار کے آنے جانے پہ مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑے بہت ہی کاروبار کام کر رہے ہوتے ہیں مگر خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں ایئر لائن سے۔ یہ وہ بازار ہے جس میں آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یعنی بیچنے والے نسبتاً کم ہوتے ہیں کیونکہ جہاز خریدنا، اس کے لیے عملہ رکھنا، اس کو تنخواہ دینا، اس کا پٹرول خریدنا اور ایسے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں جن کو کرنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، مگر صرف کوئی ایک بھی نہیں ہوتا، اور لوگ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس بازار میں بکنے والی شے کے خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بن جاتا ہے ہمارا محدود مقابلے والا بازار۔ اگر ہم تھوڑا اور الٹے ہاتھ کی طرف جائیں تو ہم آتے ہیں اجارہ داری مقابلے بازی والے بازار کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نئے کاروباروں کا آنا جانا آسان ہے، اس میں بہت سے کاروبار کام کر رہے ہیں مگر بکنے والی اشیاء ایک جیسی نہیں ہیں۔ یعنی جو چیز ایک کاروبار بیچ رہا ہوگا اس کو دوسرے کاروبار سے فرق کیا جا سکتا ہوگا۔ اس کی مثال میں کافی سارے کاروبار گنے جا سکتے ہیں، جیسے کہ حلوہ پوری بنانے والے۔ یعنی یہاں کاروباری نسبتاً آسانی سے داخل تو ہو سکتے ہیں اور کافی سارے لوگ پہلے سے موجود بھی ہوتے ہیں، مگر بکنے والی شے میں واضح فرق ہو سکتا ہے۔ ایک حلوہ پوری والے کے مال کو دوسرے حلوہ پوری والے کے آگے بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ بیچتے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ہم سب سے پرانے حلوہ پوری بنانے والے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ جی ہم صرف خالص دیسی گھی میں حلوہ پوری بناتے ہیں، اور سب کی چیز ہوتی تو ایک ہی جیسی ہے مگر ایک جیسی ہوتے ہوئے بھی ایک سی نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بازار میں قیمتوں میں کاروباریوں کی کچھ مرضی شامل ہو سکتی ہے۔ دیسی گھی میں بنانے والا شاید باقیوں سے زیادہ مہنگا ہو۔ یہاں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس ہی وجہ سے ان کا مانگ کا کرو بھی تھوڑا منفرد سا ہوتا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کا مقصد ان تمام اقسام کے بازاروں کو جاننا اور سمجھنا تھا کہ ان کے نام کیا کیا ہیں اور یہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ صرف ایک اور قسم رہ گئی ہے جو کہ کچھ اجارہ داری جیسی ہی ہوتی ہے مگر بہت 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 کم سننے کو ملے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے خریداری اجارہ داری۔ یہ وہ بہت ہی کم دیکھی گئی صورت ہے جس میں خریدار صرف ایک ہوتا ہے اور بیچنے والے بہت زیادہ۔ اب مثال کے طور پہ جیسے کراچی میں ماہی گیر کافی ہیں، مگر ہم تصور کرتے ہیں کہ صرف کوئی ایک ہی ایسی بڑی کمپنی کھلتی ہے جو کہ مچھلیاں بیچتی ہے۔ یہ بڑی کمپنی ماہی گیروں سے مچھلیاں خریدتی ہے اور عام عوام کو بیچتی ہے۔ اب ایسے میں کیا ہے؟ ماہی گیروں سے مچھلیاں خریدنے والا صرف ایک ہے مگر بیچنے والے ماہی گیر بہت سارے۔ تو یہ ہو گئی ہماری خریداری اجارہ داری۔